یہاں پہ یہ بحث ہو رہی ہے، لگتا ہے ایسا ہے کہ اس میں سال ڈیڑھ گزر چکا ہے۔ ہم جب بھی اس پہ بات کرتے ہیں تو ہم انگلیاں ایک دوسرے کی طرف پکڑتے ہیں۔ میں مختصراً اس میں دو تین نکات آپ کے سامنے رکھوں گا اور اس میں آپ ذرا ملاحظہ فرمائیں کہ آپ اس میں کس طرح سے، کس حیثیت سے بطور حکومت یہ بات کر رہے ہیں۔ آیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ آپ لوگوں نے خود 2018 میں اور اس سے پہلے اور اب بھی جب دہشت گردی کی بات آتی ہے تو آپ لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ ہم نے دہشت گردی جو عوامی نیشنل پارٹی کے ذریعے آئی تھی ہم نے وہ ختم کر دی ہے۔ تو آج پھر ہم جب یہاں کھڑے ہیں اور امن امان کی باتیں ہو رہی ہیں تو یہ پھر کیوں ہو رہی ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ یا اس ٹائم آپ جھوٹ بول رہے تھے اور لوگوں کو ورغلا کر رہے تھے، یا ابھی آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ابھی بھی یہاں پہ دہشت گردی ہے، حقیقت تو یہ ہے کہ ابھی بھی اس سے زیادہ یہاں پہ دہشت گردی ہے، حقیقت تو یہ ہے کہ ہم سب یہی رونا رو رہے ہیں، حقیقت تو یہ ہے کہ آپ پنجاب سے موازنہ کریں، اس حکومت کو دیکھیں اور آپ اپنی حکومت کو دیکھیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ آپ ہمیں کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کی حکومت ہے، ہم آپ کے سامنے یہ رونا رو رہے تھے، ہم آپ کے سامنے آپ کو یہ بتا رہے تھے، ہم آپ کو ریکویسٹ کر رہے تھے کہ آپ خدارہ ان لوگوں کو دوبارہ اس چیز میں ملوث نہ کریں، آپ ان کو واپس لائیں۔ آپ لوگوں نے ان کو یہ راستے بتائے ہیں، ہم نے تو نہیں بتائے۔ اس کا ثبوت چاہیے آپ کو؟ اگر ثبوت چاہیے تو 18 کے بیلٹس ابھی بھی کورٹ میں پڑے ہیں، آپ نکال لیں۔ آپ وہ لوگ ہیں کہ آپ نے فارم 45 اور فارم 47 متعارف کیا ہے، آپ وہ لوگ ہیں کہ ابھی تک میں اپنی کمیٹی کی میڈم سپیکر دوبارہ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ یہاں پہ پارلیمنٹیرینز ہیں، آپ مجھے بتائیں کہ آپ کی ریسپیکٹ بیوروکریٹس کرتے ہیں؟ آپ مجھے بتائیں کہ اس گیلری میں کتنے سیکرٹریز بیٹھے ہوئے ہیں؟ آپ نے 2 ہفتے پہلے، میرا پریویلیج تھا، میری کمیٹی ہے، ابھی تک وہاں پہ کوئی مجھے 1 سال سے اس کا جواب نہیں دے رہے، اس لیے نہیں دے رہے کہ وہ آپ کی ریسپیکٹ نہیں کرتے ہیں۔ آپ ذرا معلومات کریں، اپنے اسٹاف سے معلومات کریں۔ ہماری جب حکومت تھی 15 منٹ لیٹ اسمبلی شروع نہیں ہوتی تھی، ٹائم پہ شروع ہوتی تھی۔ کہاں ہے ہمارے پریویلیج؟ اور جتنی بھی لوگ میرے ساتھ کم از کم اس کمیٹی میں ہیں، پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں، آپ ان سے پتہ کر لیں کہ میں نے کوئی ایسی بات ہی نہیں کی ہے جو گورنمنٹ کے اگینسٹ ہو۔ تو عجیبہ خبر ہے۔ دوسری حقیقت یہ ہے کہ یہاں پہ کوہستان سکینڈل ہے، یہاں پہ میگا کرپشن ہے، یہاں پہ آپ کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے۔ یہ میں بات نہیں کر رہا ہوں، یہ آپ کی خود سکروٹنی کمیٹی بات کر رہی ہے۔ میں نے خود آپ کو آپ کے صوبے کو چلانے کے لیے اور عوام کے لیے یہ کہا تھا کہ مجھے آپ 3 مختلف بجٹس بتائیں۔ میں ہو سکتا ہے کہ واحد وہ آدمی ہوں کہ اسی بھی این ایف سی اے وارڈ کی میٹنگ میں یہ بات کی تھی کہ منگ زاندہ دھوکے ورکو سیاست بکاؤ ٹھیک دے، خود جو چیز ریلیونٹ ہے، جو چیز حقیقت ہے، اس کو آپ سامنے رکھیں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ آپ ہم سے پوچھیں کہ ہمیں ایک ایک حلقے میں، ایک ایک گاؤں میں، ایک ایک محلے میں، ایک ایک آدمی کے نام کا پتہ ہے؟ آپ کو وہ پتہ ہے؟ آپ کے تو وہ پارلیمنٹیرینز ہیں کہ وہ اپنے حلقے چھوڑ کے وہاں سے الیکٹ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے عمران خان کے ووٹ ہیں، لیکن آپ لوگوں کو تو لوگوں کی قدر کا ہی نہیں پتا۔ او تاسو ځان ته پښتانه وئ، زه ټولو نه اول دا مطالبه کوم چې مهرباني تاسو وکړئ چې سب سے ټولو نه اول مونږ ته دلته امن پکار دی، او که د امن خبره کوئ چې څنګه میجر صاحب او ډاکټر صاحب دا خبره وکړه نو شهدا ستاسو مخکې دي۔ که امن تاسو حکومت کې ناست نو حکومت ټول نه اول ڈیفینیشن ما اول ویلی چې تاسو راته بجټ هم نشي پوره کولی۔ ډاکټر صاحب تاسو په خپله بجټ تاسو 13 حکومت کې لیب شوی ہو چې جب آپ کی تاسو حکومت ہوالتا وفاق کے نو څه پرفارمنس خو راته وکړئ۔ اس کے علاوہ جب یہاں پہ اسپیشل کمیٹی بنائی گئی تھی، بہت بڑی بڑی باتیں ہوتی ہیں، پوائنٹ سکورنگ کے لیے ہم سب لوگ اس میں تیار ہوتے ہیں، لیکن سیف سٹیز کی بات آتی ہے اس میں پھر کچھ بھی پتہ نہیں چلتا۔ ہم تو
مرج ڈسٹرکٹس والے یہاں پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کئی دفعہ میں یہ بات کر چکا ہوں، لیکن ابھی تک ہمارے سیٹل سٹیز میں کوئی اس کی اسکروٹنی یا اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے۔ اور میں یہ بات ایک دفعہ پھر دوہرا رہا ہوں کہ عجیب بات ہے کہ ایسی حکومتیں تھیں کہ وہاں پہ چیف سیکرٹریز اور سیکرٹریز الائنڈ ہوتے تھے کہ ایک ایم پی اے کی، منسٹر کی بات نہیں کر رہا ہوں، بہت بڑی حیثیت ہوتی ہے آئینی سطح پر، وہ آپ کے ماتحت ہیں سب، لیکن یہاں پہ تو ڈائریکٹر کو بھی آپ جواب نہیں دے سکتے، یہ ایک حقیقت ہے۔ تو آیا ہم تو باتیں کریں گے، مونږ خو به ګوتې نورو ته به نیسو، خو مونږ سره دایره اختیار کې چې کومه خبره ده راځئ هغې باندې خو راغونډ شو که نه، ما نه حساب کتاب شروع کړئ، ټول نه زیات زما والد صاحب حکومت کې پاتې شو، راځئ وکړو خبره په دې شي باندې به راځي چې مونږ اسمبلیانو ته راشو، مونږ کمیټیانو کې کینو، مونږ لوی لوی بړکې وو، هر یو سړی دا وایي چې یاره بس زه ټیک یم هغه غلط دی، خو زمونږ صوبه، زمونږ صوبې باندې قرض، زمونږ صوبې وسایل، او مونږ ته چې که څوک عزت نه اچوي یا عزت نه راکوي یا ګیا نه اچوي، نو هغې کې ټول نه لوی کسور چې زمونږ بیوروکراسي زمونږ خبره نه مني، نو نور خلک به مونږ ته څه به ګوري۔ اور اسی کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ جو دنیا میں چھٹی بڑی قوت ہے، آن ٹاپ آف دیٹ ہمارے پاس نیوکلیر وسائل بھی ہیں، اساسی بھی ہیں۔ میں صرف پاکستان کی خاطر یہ بات کر رہا ہوں، پختونخوا کو آپ سائٹ پہ چھوڑ دیں کہ جب یہاں پہ قتل ہوتا ہے تو آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، سب لوگوں کو وہ پیغام پہنچتا ہے، آپ کب تک ون لوز، کیا آپ بہتر ہوتے رہیں گے، عوام تباہ ہوتی رہے گی، اس سے سب سے زیادہ نقصان جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کو پہنچ رہا ہے۔ میں اگر آپ گوگل پہ چیک کر لیں تو آج سے 9 سال پہلے ایک آرٹیکل لکھا تھا، آپ دیکھ لیں وہ، میں صرف یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ آج جو ہماری باٹم لائن ہے وہ یہ ہے کہ ہماری معیشت، ہماری غربت، 21ویں صدی میں ہماری لوڈ شیڈنگ، آپ جب لوڈ شیڈنگ کی بات کرتے ہیں، 18ویں ترمیم ہم نے آپ کو لا کر دی ہے، اس کے بعد اختیارات آپ کے پاس ہیں، 14 سال آپ کی حکومت کو ہو گئے ہیں، ابھی تک آپ نے کوئی ایسے گرڈ سٹیشن یا کوئی چیز بنائی ہے؟ لہٰذا میں ان کو یہ بات بتا رہا ہوں واپس اسٹیبلشمنٹ کی طرف کہ آپ اگر دیکھیں کہ پاکستان کے پاس جو وسائل ہیں، جو ان کا ایریا ہے، ان میں جتنے وسائل ہیں، اور اگر آپ اس سے ڈرتے ہیں کہ سوشل میڈیا کے ذریعے نوجوان آپ کے اگینسٹ جا رہے ہیں، تو آپ بتائیں ان کو کہ آج ہم یہاں پہ جب کھڑے ہیں تو انڈیا کے ساتھ موازنہ تو ہم کر رہے تھے، جنگ ایک دفعہ ہو جاتی ہے، جو بھی ہے، جنگیں جو ہوتی ہیں وہ آج کل طیاروں کی نہیں ہیں، وہ معیشت کی ہیں۔ کولڈ وار آپ کے سامنے پڑی ہے، جو رشیا اس سے زیادہ اسٹرانگ تھا، ختم ہو گیا ہے یو ایس ایس آر۔ تو میں صرف یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آج ہم یہاں پہ کھڑے ہیں اور مجھے اس چیز کا جواب دے کہ بنگلہ دیش کی بجٹ آپ کی بجٹ سے $2 ارب زیادہ کیسے ہے؟ اس میں کس کا قصور ہے؟ میں آپ کو یہ بھی حلفاً بتاتا ہوں کہ ہمارے پاس، انہوں نے جب کہا تھا تو میں نے خود ان کے ساتھ یہاں پہ پریس کانفرنس کی تھی کہ ہمیں پاکستان کے لیے حق دیا جائے NFC ایوارڈ میں، تو اس میں آپ کو فائدہ ہوگا۔ وسائل ہمارے پاس اتنے زیادہ ہیں کہ ہم دنیا میں 10 یا 7ویں بڑی قوت ہو سکتے ہیں، لیکن ہم جاتے ہیں، JD Vance آ جاتا ہے، بہت بڑی بات ہو جاتی ہے، اور جگہوں پہ اس پہ کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے، وائس پریزیڈنٹ ہے۔ میں صرف اتنا مطالبہ کرتا ہوں کہ جب تک یہاں پہ امن نہیں آئے گا، اس سے سب سے زیادہ نقصان تمام سٹیک ہولڈرز کو ہو رہا ہے، اور جو اوپر سٹیک ہولڈرز بیٹھے ہیں ان کو ہو رہا ہے۔ اسی کے ساتھ میں دوسرا مطالبہ کرتا ہوں کہ وہ لوگ جنہوں نے ساری عمر پاکستان کے لیے قربانی دی ہے، ابھی بھی ہم آپ قربانی دے رہے ہیں اور ہماری اوپر ہی آپ زور نکال رہے ہیں۔ لہٰذا میں، اگر آپ
فیکٹس اینڈ فگرز جو بھی چیزیں مانگتے ہیں یہ ساری چیزیں موجود ہیں یہاں پہ. لیکن میں صرف اتنا مطالبہ کروں گا کہ عوامی نیشنل پارٹی اور تمام ہماری جو یہاں پہ پارٹیاں ہیں اگر ہم سنجیدگی سے اس پہ یونائٹڈ ہوتے ہیں, جرگی بھی ہوئے ہیں, اسپیشل کمیٹیاں بھی بنی ہیں, اور ساتھ میں ہم نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ کور کمانڈر کو بھی یہاں بلایا جائے, ہم بھی ان کے ساتھ ہیں, پاکستان کی بات کر رہے ہیں, تو مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ ہم پیس چاہ رہے ہیں, پیس ہمیں کیوں نہیں مل رہا ہے. اور ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ہم اور بالکل, اور عوامی نیشنل پارٹی یہ مطالبہ کری ہے کہ ہم دہشت گردی یہاں پہ نہیں مانتے ہیں, ہم سینہ تان کے کھڑے رہے تھے, ہم کوشش کریں گے جتنی ہم سے ہوتی ہے, لیکن یہ ہماری بات نہیں ہے صرف, یہ تمام لوگوں کی بات ہے, یہ ایک ہماری امیج بن چکی ہے. حالانکہ آپ دیکھیں تو انڈیا میں زیادہ مسائل ہیں, لیکن انہوں نے ایک اچھی پازیٹیو امیج کریٹ کی ہوئی ہے. ہمیں وہ مائنڈ سیٹ اور سائیکی سے, اور میں یہاں پارلیمان میں وہ بات نہیں کر سکتا, لیکن ہمیں جس نظر سے دیکھا جاتا ہے اس سے نکلنا پڑے گا. وی آر ناٹ یور اینیمیز, ہم تو پبلک لوگ ہیں, ہم صرف اتنا کہہ رہے ہیں کہ آپ بھی اچھے ہوں اور عوام بھی اچھی ہو سکتی ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ کچھ لوگ اچھے ہوں گے اور عوام کو نقصان پہنچے گا. تو ہمارا یہ مطالبہ ہے اس میں, اور کم از کم میں یہ نہیں چاہوں گا کہ ہم اس پہ سیاست کریں. اور اسی کے ساتھ میں یہ چیز ختم کروں گا کہ جو ہمارے دائرے اختیار کی بات ہے, جو ہمارے پاس اختیارات آئے ہیں 18ویں ترمیم, اس پہ اگر ہم گامزن ہوں, جو ہماری صوبائی بجٹ ہے اس پہ ہم کام کریں, جو میں نے ان کو 2 سالوں سے بتا رہا ہوں, تو کم از کم ہمارے پاس اتنا ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے صوبے کو سپورٹ کر سکیں. تو میری گورنمنٹ کو یہ مشورہ ہے کہ کم از کم آپ اپنا جو ہماری جو ہاؤس ہے, ہمارے جو ہاؤس کا تقدس ہے, ہماری جو کمیٹیاں ہیں, آپ ان کو وہ پریویلیج اور وہ حیثیت دیں, اور آپ اپنی بیوروکریسی کو پابند کریں کہ جو ہم چیزیں کر سکتے ہیں کم از کم اس پہ تو ہم کچھ کام کریں. باقی ہم فنگر پوائنٹنگ کریں گے اور دیکھیں گے کہ اور لوگ یا اور صوبے یا جو سٹیک ہولڈرز ہیں وہ کیا کر رہے ہیں, لیکن ہمیں شروعات کم از کم اس جگہ سے کرنی ہوگی. شکریہ. ارباب عثمان صاحب, جناب عبدالغنی خان کا مائک آن کریں.